بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ کل تک انہوں نے ٹائم دیا ہے، بلایا پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو کہ دیکھا جائے کہ کیا کنسنسس ہو سکتا ہے، کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے بیچ کہ چاروں صوبوں اور مرکز میں ایک دن الیکشن کرا دیا جائے، اور اگر یہ ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر جو 14 مئی کی تاریخ ہے پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کی، وہ انٹیکٹ ہے اور 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ اس فیصلے کے بعد بہت کچھ ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ سیاسی جماعتوں نے آپس میں گفتگو شروع کی ہے۔ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی نے اپنا 2 ممبر ڈیلیگیشن فائنل کیا ہے، شاہ محمود قریشی اور جناب فواد چودھری۔ یہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے۔ دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے اس میں، اور ابھی آج رات بڑی ہیکٹک کوشش ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم اور اس کے الائز جو ہیں وہ ایک موقف اختیار کر لیں۔ ابھی تک اے این پی نے کہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے عدالت میں، انہوں نے بینچ پر وہ ایک ہرزہ سرائی بھی کی ہے، جیسے ایک الزام لگایا جاتا ہے، وہ الزام بھی لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے بات کی تو پی ٹی آئی سے ہم ڈائریکٹ بات کریں گے، ہم سپریم کورٹ نہیں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مذاکرات کے مخالف ہیں، اور بلاول بھٹو آج گئے ہیں ڈی آئی خان ان کو منانے کے لیے بظاہر۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، ان کے مفادات اکٹھے ہیں اور تھوڑے بہت ان کے بیچ اختلاف بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ڈرامے بازی ہے۔ تو اس ڈرامے بازی میں یہ ایک سٹیج کر رہے ہیں پلے کہ جیسے جی بڑا مشکل ہے عمران خان سے بات کرنا اور وہ بڑا ناقابل اعتبار ہے، لیکن اب ملک کی اس کے لیے مستقبل کے لیے ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خبریں کچھ اس طرح کی انہوں نے لیک کی ہیں کہ اس نے کہا ہے مولانا نے کہ جناب یہ عمران سے کیسے بات ہو سکتی ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے۔ یعنی گفتگو میں جو لیک کی جاتی ہے میڈیا کو، اس میں بھی عمران خان کو ایک برا آدمی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ان کا حامی میڈیا جو ہے وہ پورا اس کا خیال رکھتا ہے کہ عمران خان اور ان کی فیملی کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں یہ، اور ہر طرح سے یہ معاملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے مولانا جب انکار کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اب زرداری صاحب نے یا بلاول بھٹو نے انہوں نے مجھے منانے کی کوشش کرنی ہے، تو ان کے انکار کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ویسے جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی تقریباً 4,000 نوکریاں ہیں، اور ایک نوکری جو ہے وہ 5 سے 10 لاکھ روپے کی بک رہی ہے، اور ساری وہ وزارتیں ہیں رپورٹڈلی جو جے یو آئی ایف کے پاس ہیں۔ تو بہت ساری جو نوکریاں ہیں ان کا تعین ہو چکا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ان پروسیس ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا، جب تک وہ سارا نوکریاں جن جن کو دینی تھی وہ مل نہیں جائیں گی اور سارا یہ پیمنٹس نہیں ہو جائے گی، تو اس وقت تک مشکل ہے مذاکرات کی بات۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا اس کے نتائج سب کو بھگتنا پڑیں گے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مریم نواز کے ساتھ مل کر گیم اپنے بھائی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور بیسیکلی جو انکار ہے مولانا فضل الرحمان کا، اس کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ شامل ہے، اور وہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے بھی اس وقت عمران خان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ وہ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو یہ چاہیے جو انہوں نے وعدہ ہم سے کیا تھا کہ عمران خان کو یا تو نااہل کریں یا اس کو سسٹم سے نکالیں، اس کو گرفتار کریں، نواز شریف کو واپس لائیں اور پابندیاں ہٹیں، اور پھر الیکشن ہو سکتے ہیں، پھر اس پر بات ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ مولانا فضل الرحمان کو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ بالکل اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہوں۔ گورنر غلام علی جو ہیں وہ آج ادھر تورخم کے نزدیک، کیونکہ وہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ لوگ نیچے آئے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پر گئے، وہ لوگوں نے ان کو گھیر لیا، بڑی وہاں پر بدتمیزی بھی ہوئی، دروازہ بند کیا، انہوں نے بھی لوگوں کو دھکے دیے، گالی گلوچ بھی ہوئی، نعرے بازی ہوئی، اگلی سین وچ شوڈ کے کتنے ان پاپولر ہیں یہ لوگ۔ اچھا، اب ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی نے اپلیکیشنز موو کر دی ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ 22 اپریل کو پنجاب میں ختم ہو رہا ہے 90 دن جو اسمبلی ریزولوشن کے ہیں، تو کیئر ٹیکر کا وجود جو ہے وہ 90 دن کے بعد آگے نہیں ہوتا۔
تو یہاں سے ان کو ہٹایا جائے اور کے پی کے میں بھی ہٹایا جائے اور ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر کیا جائے تاکہ جو ہے ایسے لوگ اور یہ تقرر عدالت کرے اور تاکہ وہاں پر بالکل یکساں پلینگ فیلڈ دی جائے، کیونکہ ابھی جو نگران ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا اور ان کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے. تو یہ بھی ایک نیا ایک جو آئینی ماحول ہے یہ شروع ہو رہا ہے، ایک نئی آئینی جنگ ہے جو شروع ہو رہی ہے. اب دوسری جو اس وقت زمان پارک جو ہے اس میں وہاں پر پی ٹی آئی انتخابات کی تیاری پوری طرح کر رہی ہے. آج جس وقت میں ابھی آپ سے بات ہوں تھوڑی دیر میں جو پنجاب اسمبلی میں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی باقاعدہ لسٹ جو ہے وہ جاری کی جائے گی اور ہر جو ٹکٹ ہولڈر ہے اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، کیونکہ وہ یہ سرٹیفکیٹ کل جا کر جمع کرائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈیول کے مطابق پھر انہوں نے فائنل لسٹ لگانی ہے اور کس امیدوار کو کون سا سائن اور سمبل ایلوکیٹ ہونا ہے اس کا جو تعلق ہے وہ اس سرٹیفکیٹ سے ہوگا. ہر جماعت کا سرٹیفکیٹ انہیں لگانا پڑے گا. اس حوالے سے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پی ٹی آئی شامل ہے، جن میں دوسری جماعتیں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، ان کے پاس کوئی نشستیں ایسی یا امیدواروں کا وہ تعین نہیں کر سکے. آج جو سپریم کورٹ نے دباؤ مسترد کیا ہے اس میں ایک خاص بات لوگوں کو، پہلے تو سارا دن میں نے آپ کو بتا چکا ہوں وی لاگز میں یہی چیزیں آتی رہیں کہ جی ہر شے ختم ہو گئی ہے اور عدالت بک گئی ہے اور بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے، پریشر میں آ گئی ہے. لیکن جو دعا آج سماعت شروع ہونے سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب نے پڑھی، میں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھا، اس نے سب کے جو دل ہیں وہ ہلا کے رکھ دیے اور میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. عمر عطا بندیال صاحب نے آ کے کہا کہ اے اللہ تو ہم پر رحمت فرما اور ہم سے صحیح فیصلے کروا اور ہمیں ان لوگوں میں صالحین میں جو نیک لوگ ہیں اس گروہ میں ہمیں شامل کر میرے مولا، اور جو فیصلے ہم کریں وہ اتنے اچھے فیصلے کریں کہ آنے والے لوگ، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں یاد رکھیں اور ہم تیرے ہی کرم کے متلاشی ہیں. بہت ہی یہ ایک بڑی لجاجت سے، بڑی عاجزی سے چیف جسٹس صاحب نے یہ دعا پڑھی اور پھر اس کے بعد آغاز ہوا. تو اس وقت جب یہ سب ہم نے دیکھا تو یہ ہمیں کمرہ عدالت میں یقین آ گیا تھا کہ یہ جو ساری کہانی بنائی گئی ہے کہ جی وہ مروب ہو گئے ہیں اور پریشر کے آگے وہ بس گر گئے ہیں، غلط ہے. عمر عطا بندیال جیسی جو شخصیت ہے وہ قائم ہے، ان کے ساتھ منیب اختر صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، اور اب کل سیاسی جماعتیں اپنے نمائندے بھیجیں گی. اب لیٹ سی کہ کل کیا ہوتا ہے. جمعے کو اگر عید نہ ہوئی، ہفتے کو ہوئی، تو جمعے کو بھی سماعت ہوگی اور مجھے لگتا ہے 2 دنوں میں یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا. اور اگر 1 تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا پورے الیکشنز کے لیے، یعنی چاروں صوبوں اور قومی اسمبلی، تو پنجاب کا الیکشن 14 مئی کو ضرور ہوگا. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.